والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير الله خير عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذکر سامعین، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح اور روحیں پیدا کرنے کے بعد کچھ روحوں کو منتخب فرمایا، ان کے انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے ان کے سروں پر تاج نبوت اور تاج رسالت اللہ نے ان کو پہنایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر تاج نبوت و رسالت رکھنے کے بعد اللہ نے کچھ
روحوں کا انتخاب پھر فرمایا، اور ان کا انتخاب کر کے اللہ نے ان کو اپنے آخری نبی حضرت محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی اور ان کا یار بنا دیا۔ یعنی نبوت ایسا مقام ہے کہ جو محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھئی بندہ زیادہ پڑھتا جائے بالآخر نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت کے لیے انتخاب اور چناؤ اور سلیکشن اللہ وحدہ لا شریک خود کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابیت کا جو مقام ہے اس کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ زیادہ پڑھے، دورہ حدیث کرے، تخصص کرے، پھر پڑھتا جائے، ڈگریز حاصل کرے اور بالآخر صحابی بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے اور صحابیت کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اور میرا ایمان ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ذرا جواب دیں، اللہ کے چناؤ میں، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں، اونچا بولو یار، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جیسے خود بے عیب ذات ہے، اس کا انتخاب بھی بے عیب ہے۔ چاہے وہ انتخاب اور چناؤ اور سلیکشن نبیوں کے متعلق ہو تو وہ انتخاب بھی بے عیب ہوگا، ہر نبی اور رسول بے عیب ہوگا۔ اور اگر وہ انتخاب اور چناؤ صحابیت کے بارے میں ہو، اللہ کی قسم تو صحابیت والا انتخاب بھی اللہ کا بے عیب اور بے شک لا شک ہوگا۔ اتفاق کرتے ہو نا اس بات سے؟ جیسے قرآن میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک رسول کی تفریق بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی اللہ نے نبی رسول بھیجے، ہر نبی اللہ کا سچا اور سچا رسول تھا۔ اس لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب نبیوں کی تعداد کے متعلق بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش۔ کم و بیش کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک آدھ اوپر نیچے جو فگر ہوگا اصل میں جو تعداد میں، تو تاکہ کسی نبی کی تکذیب نہ ہو جائے، کسی نبی کا جھٹلانا صادق نہ آ جائے، اس لیے کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء۔ یعنی مطلب یہ ہے ہماری انفارمیشن اور معلومات میں تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کے نام آئے، ہو سکتا ہے چند ایک اوپر نیچے اور بھی ہو، تو جو بھی اللہ کا نبی ہے ہم اس کی تکذیب نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، میرے اللہ کا چناؤ ہے، میرے اللہ کی سلیکشن ہے۔ اسی طرح اس رب کائنات کی قسم ہے، رب العالمین نے نبی کے لیے جن صحابہ کو چنا، جن ہستیوں کا انتخاب کیا، اللہ کی قسم ہم کسی ایک صحابی کی تکذیب بھی نہیں کر سکتے۔ اور صحابیت آج کا جو میرا ٹاپک اور موضوع ہوگا، صحابیت کا مقام، صحابہ کی شان، یہ بیان کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے کچھ بدماشوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ پر تبرہ بازی کی ہے۔ کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے بھونکا، کوئی کراچی میں بھونکا، کوئی خوشاب میں بھونکا، یہ مختلف جگہوں پر بکواس کرتے رہے، بھونکتے رہے۔ اللہ کی قسم ایک محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے محسن صحابہ کا دفاع کرے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
صحابہ کا دفاع حق بنتا ہے نا، ہمارا حق ہے، ہم ابو بکر کا بھی دفاع کریں گے، عمر کا بھی دفاع کریں گے، عثمان کا بھی کریں گے، علی کا بھی کریں گے، حسن و حسین کا بھی کریں گے، معاویہ کا بھی کریں گے، ابو سفیان کا بھی کریں گے۔ 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، ہم ہر صحابی کا دفاع کریں گے اور کرنا جانتے ہیں۔ ہماری رگوں میں ان لوگوں کا خون ہے جنہوں نے قربانیاں دے دیں، پر صحابہ کی ذات پر، صحابہ کی شان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ اب سنو، صحابہ کو اللہ نے چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب اور چناؤ اللہ نے کیا، اللہ کے نزدیک وہ کتنے بلند مقام پہ ہیں، کتنے اونچے مقام پہ ہیں۔ اللہ کی قسم، بندہ قرآن پڑھے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے اتنا اعتماد تھا نبی کے ساتھیوں پر کہ تو نے ان کو چن چن کے نبی کا یار بنا دیا۔ اب دیکھو ذرا کیسا اللہ کو اپنے نبی کے یاروں پر اعتماد تھا۔ اللہ نے فرمایا، پہلا پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پہلا پارہ ہی کون ہے سچ؟ پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ اور آخری رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا، او کائنات والا سنو، جو بھی قیامت تک ایمان کا دعویٰ کرنے والا میرے سامنے آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا میرے سامنے آئے گا اور ایمان کا دعوے دار ہوگا کہ جی میں مومنہ، کیا کہے گا؟ کوئی جلد والا نہیں ہے، جلد والا قرآن نہیں پڑھا کوئی جگہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا میدان میں آ کر کہے گا جناب میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، اللہ نے فرمایا او لوگو، میں اللہ پاک نے ایک ترازو قائم کر دیا ہے۔ توجہ میری طرف، میں اللہ پاک نے ایک ترازو قائم کر دیا ہے۔ یہ آیت ہے جی 137 نمبر۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک ترازو قائم کر دیا ہے، قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا ایمان کا دعویٰ کرے گا کہ جی میں مومن ہوں، اس کا ایمان مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اس ترازو پر تولوں گا، اور اگر ترازو والی ناپ اور پیمائش کے مطابق اس کا ایمان ہوا تب اس کا ایمان قبول کروں گا، ورنہ اس کا ایمان ردی کی ٹوکری میں ڈال کر اس کو جہنم کا کتا بنا دوں گا۔ اے رب کریم، وہ ترازو کیا ہے پتہ ہونا چاہیے نا، وہ ترازو کیا ہے، وہ معیار کیا ہے، وہ کسوٹی کیا ہے، وہ ماپ اور پیمائش کی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ او کائنات والو، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں دن قیامت تک کے لیے جو ترازو بنا رہا ہوں وہ میرے محمد الرسول اللہ کے اصحاب ہیں، اور ان صحابہ کو میں نے معیار ایمان بنا دیا، ان صحابہ کو میں نے معیار بنا کر کسوٹی بنا کر ترازو قائم کر دیا اور اعلان کر کے بتا دیا لوگوں جن کا ایمان محمد الرسول
रसूलुल्लाह के सहाबा के मुताबिक होगा, उनका ईमान अल्लाह के दरबार में कबूल होगा। और जिनका ईमान मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की तरह नहीं होगा, उनका ईमान कबूल ही नहीं करूँगा। अल्लाह, इतना एतमाद क़यामत तक जो तेरे नबी के यारों की तरह ईमान ना लाए तो कबूल ही ना करे। कैसा तराजू अल्लाह ने कहा। अल्लाह फरमाया, हाँ, क्यों तराजू ना बनाऊं? नबी के सहाबा को चुनने वाला जो मैं हूं, मैंने चुना भी इसीलिए था, मेरे मोहम्मद का साथ भी देंगे, मेरे मोहम्मद का दीन भी पहुंचाएंगे, कुरान भी पहुंचाएंगे, और क़यामत तक दीन कायम रहेगा तो नबी और सहाबा की कुर्बानियों से रहेगा। इनको मेयार बना दिया तराजू का। अल्लाह अकबर, इतना एतमाद। एक और हवाला सुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चौथे पारे में, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सूरत का नाम सूरह आल इमरान और आयत नंबर 159, 159 नंबर आयत। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाह, ओ मेरे पाक पैगंबर, अगर अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर ना होती तो तेरा ऊंचा अखलाक ना होता। तेरा जो इतना ऊंचा अखलाक है, इतना ऊंचा तेरी अच्छी ज़बान है, तेरा इतना अखलाक है, तेरे अंदर इतनी रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा है। हाँ, दूसरे मकाम पे फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और कायनात वालों सुनो, जितनी भी अखलाक की मंजिलें थी, जितनियाँ पौड़ियाँ, जितनी सीढ़ियाँ अखलाक की थी, ए दर्जा अखलाक दा उस बंदे दा इस नालों उच्चा अखलाक, तीजे बंदे दा उच्चा अखलाक, चौथे बंदे का उससे भी ऊंचा अखलाक, करते करते आसमानों तक बढ़ता जाए अखलाक। जितनी भी मंजिलें अखलाक की है, ओ मेरा पाक पैगंबर, मुझे अल्लाह होने की कसम है, सबसे बुलंद सीढ़ी और मंजिल पर तेरा कदम मौजूद है। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु, बोलो सल्लल्लाहु, उच्चा पढ़ो यार। अगे तुहाडे ते इल्ज़ाम है भी दरूद नहीं पढ़ते, वहाँ भी है ना इल्ज़ाम है कि सच्ची बात है? और दसो तो सही, इल्ज़ाम है ना? तो इल्ज़ाम है तो इस इल्ज़ाम को, इसका अज़ाला करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, हमारी रहमत से तू इतने आला अखलाक का मालिक है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ए मेरे पाक पैगंबर, अगर तेरा अखलाक न होता, तू सख्त गो होता, तेरे अंदर नरमी ना होती, मेरे पैगंबर एक भी सहाबी तेरे पास न बैठ सकता। मैं अल्लाह ने तुम्हें कमाल का अखलाक दिया, तेरे अखलाक की वजह से मेरा पैगंबर, तेरे सहाबा तेरे आस पास बैठते हैं। मेरा ईमान है, आपका भी ईमान होगा। अगर ईमान है तो फिर हाथ खड़े करके तस्दीक करना।
میرا ایمان ہے ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق ہیں تو نبی کریم کے ہے نا ایسی بات؟ سب سے اونچا اخلاق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا میرے پیغمبر تیرا اخلاق بھی اعلیٰ، تیرا کردار بھی اعلیٰ، تیری گفتار بھی اعلیٰ، تیرا سب کچھ اعلیٰ ہم نے بنا دیا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر تو سب سے اعلیٰ ہے بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تیرا مقام اونچا ہے، ساری کائنات سے زیادہ مقام تیرا اونچا ہے۔ لیکن یاد رکھ میرے پیغمبر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، او میرا پاک پیغمبر اپنے صحابہ سے ضرور مشورہ کیا کر۔ کیوں اللہ پاکا، میرا مشیر تو جبرائیل بھی ہے، میرا مشیر تو رب کریم بھی ہے، اللہ میں اپنے صحابہ سے کیوں مشورہ کروں؟ اللہ پاک کی مشیت فرماتی ہے میرا پاک پیغمبر تیرے صحابہ پہ ہمیں اتنا اعتماد ہے، ہمیں اتنا یقین ہے، انہوں نے جو بھی مشورہ دینا ہے میرے پیغمبر غلط مشورہ نہیں دینا۔ کتنا اعتماد ہے اللہ کو ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی ایمان لائے، ایمان قبول کرے تو صحابہ کی طرح ایمان کرے، ورنہ ایمان قبول کرے، ورنہ ایمان اس کا اللہ کے کاغذوں میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا او کائنات والو سنو، میرا محمد الرسول اللہ سارے سمجھداروں سے زیادہ سمجھدار عقل مند ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے نبی کے یاروں پر اتنا اعتماد ہے، اتنا میرے نبی کے یاروں پر مجھے بھروسہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو کہہ دیا میرے پیغمبر مشورہ کرتا انا لوگا نال کر۔ کتنا اعتماد ہے۔ اور لوگوں سنو، اللہ بھی اعتماد کرے، جبرائیل بھی اعتماد کرے، رسول کریم بھی اعتماد کرے، پوری امت مسلمہ بھی اعتماد کرے، اگر اعتماد نہیں کرتا تو متے دی سٹھ نہیں کردا۔ صحابہ تے اعتماد ہونا دا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کہتے ہیں جی باغ فدق میں یہ خیانت کی، کبھی کہتے ہیں جی خلافت ان کا عقدہ یہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ ہائے ہائے، اللہ رب العزت نے فرمایا، تیسرا والا سنو جی، کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ سریکی بھی شروع کر دوں؟ ہاں جی، اردو ٹھیک ہے یا سریکی؟ سریکی کل پشتو نہ آگو تو سب۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حوالہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات دے اندر فرمایا او کائنات والو، 26واں پارہ سورۃ دنا سورۃ حجرات، اور کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو یہ آیت پڑھ کے سنا دے، وَعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ۔ او لوگو، او میرے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا مقام سمجھو ذرا، اور میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، وَعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ، میرا پیغمبر تم میں زندہ موجود ہے۔ زندہ نبی کیرے دور ہے چاہیے؟ صحابہ دے دور ہے۔ کیرے دور ہے چاہیے؟ صحابہ۔ ہون تک کوئی نہیں نا دنیا تے، ہون تو دنیا تو تشریف لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں، صحابہ دے دور ہے، اور ایک خطاب بھی صحابہ نو ہے۔ فرمایا وَعْلَمُوا، او میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، ان فیکم رسول اللہ، میرا پیغمبر تواڈے اندر موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، میرا پیغمبر تواڈے پیچھے نہیں چل سکدا، تساں انہاں دے پیچھے چلنا ہے۔ صحابہ کہیں دے پیچھے، بولو بولو، صحابہ کہیں دے پیچھے چل دین؟
نبی کریم علیہ السلام دے پچھے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر میرا پیغمبر تواڈے گل منن لگ جائے تے لوگو سن لو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بڑیاں پریشانیاں پیدا ہو جائیں گیا۔ پھر فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، او کائنات والو سنو مینو اللہ عمر دی قسم میں نبی دے یاراں دے اندر دلاں دے اندر ایمان دی محبت پیدا کر دیتی ہے، نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان دی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ بعض دفعہ انہی ہوندا ہے کوئی چیز بندے نو چنگی لگدی ہے، کسی چیز نال بندے نو محبت ہوندی ہے، پر او نصیب نہیں ہوندی، او چیز حاصل بندہ نہیں کر سکدا۔ بعض دفعہ انہی ہوندا ہے دنیا تے اللہ نے اے شک شبہ ختم کر کے فرمایا حبب الیکم الایمان، او لوگو نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان دی محبت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مینو اللہ ہون دی قسم نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان نو ڈھکا کے رکھن والا بھی میں اللہ۔ نبی دے یاراں دے دلاں چ ایمان رکھن والا کون ہے؟ او یار بولو، ناراض بیٹھے ہو؟ نوجوانوں آپ اردو سپیکر تو نہیں ہو؟ آپ اردو بولنے والے تو نہیں ہو؟ آپ سریکی ہو سارے؟ کوئی جواب کوئی نہیں، ستے ہوئے لوگ ان سر کیا کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، او کائنات والو سنو، اسا نبی دے یاراں دے دل دے اندر محبت نہیں چھکاؤ اور کھنچاؤ پیدا کر دیتا ہے، ایمان نہیں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسا اپنی رحمت دے نال نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان آپ سجا دیتا ہے۔ اور لوگوں سنو، کوئی 1400 سال بعد آ کے اسلام آباد دے اندر آ کے بھونکے اور آ کے ابو بکر ایمان والا نہیں، ابو سفیان ایمان والا نہیں، امیر معاویہ ایمان والا نہیں، یا عمر تے تبرہ کرے یا عثمان تے بکواس کرے یا عائشہ صدیقہ زوجۃ النبی تے آ کے تبرہ کرے۔ اللہ فرمایا او لوگو اس دی زبان تے گل سکدی ہے، او کتا بھونک بھونک کے مرتے سکدا ہے، پر میرے جنہ صحابہ دے دلاں دے اندر میں اپنی رحمت دے ہتھاں نال ایمان سجایا ہے، او کہ نہیں نکل سکدا۔ مانتے ہو اس بات کو؟ منیندے ہو؟ اللہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ او لوگو اگلی گل متا کوئی بھونکے آکے او جی چلو جی فلاں فلاں اے بھائی جی انہاں دے اندر فلاں ظلم کیتے زیادتی کیتی ہے، اللہ نے انہاں دا بھی جواب دیتا ہے اور فرمایا او لوگو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، مینو اللہ عمر دی قسم صحابہ دے دلاں دے اندر کفر تو نفرت پیدا کرن والا میں اللہ۔ صحابہ دے دلاں کفر تو نفرت پیدا کرن والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے صحابہ دے دلاں دے اندر کفر تو نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ او بندے آؤ بدماشا، او متے دی اولاد، اللہ دی قسم صحابہ دے دلاں دے اندر کفر نہیں آ سکدا۔ جو صحابی دے دل دے اندر کفر آ جائے تے قرآن غلط ہوندا ہے۔ تے قرآن غلط ہو سکدا ہے؟ قرآن غلط ہو سکدا ہے؟ نہیں ہو سکدا۔ قرآن بھی غلط نہیں، اللہ دا فرمان بھی غلط نہیں، محمد رسول اللہ دی زبان بھی غلط نہیں، غلط ہے تے شیطان غلط ہے۔ وہ ذرا بھونک دے اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر۔ او لوگو نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر کفر دی نفرت، وکرہ الیکم الکفر والفسوق، حد تو ٹپے ہوئے جرم دی بھی نفرت، یہ کم حداں کراس کر ونجان انہاں دی بھی نفرت، والعصیان، ہر گناہ تو نفرت کرن والے میرے نبی دے یارن، اور انہاں دے دلان دے اندر ایمان دی محبت رکھن والا بھی میں اللہ، اس ایمان نو سجاون والا بھی میں اللہ، کفر دی نفرت پیدا کرن والا بھی میں اللہ، فسق لے کم تو دور رمن دی جذبہ پیدا کرن والا بھی میں اللہ، اور ہر گناہ تو بچن دا جذبہ پیدا کرن والا بھی میں اللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون۔ او کائنات والو، ہدایت دے چراغ انتا محمد دے یار، ہدایت دے چراغ خود جل دے تے کمرے تے جگہ نو روشن کر دے نا، چراغ دا یہ کام ہوندہ ہے، خود جل جاندہ ہے پر جگہ نو روشن کر دیندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی اس دی تائید کیتی ہے اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کائنات والو، میں محمد رسول اللہ دا ہر یار انجے جنجے تن آسمانہ دے ستارے پہ دیکھ دے ہو، جنجے آسمانہ دے ستارے چمک رہے ہیں، میرے صحابہ دا ایمان بھی انجے چمک رہے ہیں۔ کوئی اتھو بیٹھ کے ستارہ نہیں تھوکوائے، کوئی بندہ ستارہ لے پاسے تھوکواوے، اللہ دی قسم ہے او تھوک لوٹ کے سٹن والے دے منہ تے آ سکتی ہے پر ستارے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح کوئی بندہ محمد کریم دے ستارے صحابہ تے بھونک مارے، او دی بھونک لوٹ کے اس تے تا آ سکتی ہے پر نبی دے یار دی شان کی نہیں کم نہیں ہو سکتی۔ اتفاق کر دے اس گل نال، مندے ہو نا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، او جی نعوذ باللہ بعد دے اندر منافق ہو گئے ان صحابہ، استغفر اللہ۔ اللہ دا قرآن ہے، سنو گواہی اللہ دے قرآن دی، نبی دے فرمان دی صحابہ دے بارے۔ اللہ 28واں پارہ سورت نا سورت تحریم اور آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ او کائنات والو سنو، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی مبارکہ گزار کے تشریف لے گئے، چلے گئے دنیا تو۔ فرمایا جس وقت دن قیامت آنا ہے، لا یخزی اللہ، اللہ انہاں دے کول کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی، نبی کریم دے کول کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا معہ، طلباء بیٹھے ہیں مدرسے کے کافی سارے، یہ معنی جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ والذین آمنوا معہ، اے مع رسول اللہ،
یہی مطلب ہے نا؟ اے ما رسول اللہ، او کائنات والو میرے محمد دے کول بھی دن قیامت دے پوچھ کچھ نہیں ہونی، تے میرے محمد دے یاراں دے کول بھی پوچھ کچھ نہیں ہونی، سدھا جنت دے اندر اللہ نے پہلے اعلان کیتا ہوا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارا نال جنت دا وعدہ، نبی دے سارا یارا نال کس چیز دا وعدہ؟ اور بول کے گواہی دو، اے سنیوں سننا دو، ہن تب بریلوی مکتبہ فکر دے سننی بھی اللہ انہوں نے جزائے خیر دے، او بھی جاگ گئے، حقیقت ہے انہوں نے بھی ہوش آ گیا ہے الحمدللہ۔ پہلے ختم نبوت دے موضوع تے جاگے، ہن اتھے آ کے تے اے صحابہ دی عظمت اور صحابہ دی شان تے آ کے اللہ پاک دا شکر ہے او بھی جاگ گئے، تساں تا پہلے جاگو، تساں تا پہلے جاگنا چاہیے۔ اللہ دن قیامت دے اللہ نبی تو بھی نہیں پوچھنا تے نبی دے صحابہ تو بولو بولو، نبی دے صحابہ تو نہیں پوچھنا۔ اور ظالموں سنو، جن ہستیوں سے دن قیامت کے رب نہ پوچھے، 1400 سال بیٹھ کے بعد آ کے تو بیٹھ کے کہتا ہے فلاں نے زیادتی کیتی ہے، کیوں کیتی ہے جی، ساڑھا حق آ گیا جی، یہ ہو گیا وہ گیا ہے، تو 1400 سال بعد آ کے تبرہ بازی کرے، گل ڈھک دی نہیں۔ ایک گل علماء نے لکھی ہے بھئی صحابہ تے اوہ تنقید کر سکتا ہے، صحابہ تے اوہ ہی بھونک سکتا ہے کس دی نسل مشکوک ہوئے، علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے ہوشیار رہیں، ہوشیار۔ ہم لڑانے بھڑانے والی بات نہیں کرتے، لیکن اپنے صحابہ کا، اپنے اکابر بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور یاد رکھو یہ پہلا حملہ ہوندہ ہے صحابہ تھے، جس وقت صحابہ نو انہاں غلط ثابت کر کر کے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کی تھی، اور صحابہ نو غلط ثابت کرن دی کوشش کی تھی، جس وقت صحابہ نو وچوں ہٹا دیو باقی دین بچ سکتا ہے؟ اللہ دی قسم دین نہیں بچدا، کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والے قرآن دے اینی شاہد اور گواہ ہیں تا نبی دے صحابہ ہیں۔ جس وقت نبی کے صحابہ پر اعتماد ختم ہو جائے گا، یقیناً قرآن پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ نبی کی حدیثوں کے عینی شاہدین اور سننے والے گواہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ جب صحابہ پر اعتماد اٹھ جائے گا، نہیں رہے گا، تو تیری حدیث نہیں بچے گی۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، اور لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں تو چھوڑ کے میں محمد جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرا میرا فرمان حدیث۔ فرمایا ان دو چیزاں تو اعتماد امت دا ہٹاون واسطے کوشش کیتی جاندی ہے، صحابہ تو اعتماد ہٹا دو لوگوں دا، سمجھ آئیے؟ اور ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے صحابہ ساڈے امام ہیں، صحابہ ساڈے امام ہیں، جیرا انہاں نو بھوکے پکا لانتی ہے، مندے ہو؟ اچھا تو انہوں میں حدیث سنویندا وقت منسو، حدیث سناواں ہے؟ حدیث سناؤں آپ کو؟ میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حدیث نہ ہو میں جرمانہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، حوالہ موجود نہ ہو، لیکن حوالہ سنیے میرے بھائیو، اذا رأیتم الذین، جس وقت تساں دیکھو یسبون اصحابی، کچھ لوگ میرے صحابہ تے بکواس کر دے پے ہون، میرے صحابہ نو بھونک دے پے ہون، کوئی بندے میرے صحابہ دے بارے بکواس بازیاں زبان درازیاں پہ کر دے ہون، میرے نبی دا حکم ہے اور امر ہوندہ ہے وجوب واسطے، ہوندہ ہے نا؟ اور مولویو
ادھے مولوی تو ہو سو ہے امر ہوندہ ہے وجوب واسطے میرے نبی نے فرمایا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جس وقت تساں دیکھو کوئی بندہ میرے صحابی تے تبرہ بازی کر دے بکواس کر دے برا بھلا دے تساں دیکھو تا تواڈے تے لازم اور واجب ہے تساں آکھو لعنت اللہ علی شرکم الذی لعنت ہوئے تیرے اس شر اور فساد تے یہ کون کہہ رہے ہیں میرا نبی کون کہہ رہے ہیں میرا نبی کہہ رہے ہیں میرا نبی آکھ رہے ہیں او ایمان والے ہو کوئی صحابی تے بکواس کرے جواب دے اندر تساں کو اللہ دی لعنت ہوئے تیرے تے کیا کریں اللہ دی حدیث تے عمل کر سو ہے نبی دی گل تے اعتماد ہے تو انو وقت آکھو جیرا ابو بکر تو چاہ کے ادنا تو ادنا صحابی تک کسے ایک صحابی نو بھی بکواس کرے اس تے اللہ دی اچھا اچھا اس تے اللہ دی لعنت ہوئے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دو حوالے آپ کو دیتا ہوں اور نبی دے صحابہ میں تو انہوں شروع چے گل آکھیے دو جماعتیں ایسی آئی ہیں دو جماعتیں ایسی آئین جیریاں جماعتاں دا انتخاب میرے اللہ نے کیتا ہے پڑھن لکھن نال تے مختلف ڈگریاں حاصل کرن نال او مقام تے مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا پہلی جماعت انبیاء اور رسولوں دی جماعت ہے رسول اور نبی بھی اللہ اپنی مرضی نال بنیندا ہے اور دوسری جماعت اصحاب النبی دی ہوندی ہے جیرے صحابہ ہوندے او بھی اپنی مرضی نال نہیں بن سکتا کوئی صحابی یاد رکھو صحابی بھی اللہ چنیندا ہے نبی دے یار کون چندا ہے اللہ دی ذات چن دی ہے اور حدیث سنو مسند بازار دی حدیث ہے ان اللہ اختار اصحابی بلکہ دوسری حدیث سنو ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل منهم وزراء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا تفسیر قرطبی والے نے مجمع الزوائد دی روایت نقل کی تھی کہہ رہا ان اللہ اختارانی اور لوگو اللہ نے مینو چنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مینو چنے واختار علی اصحابی اور میرے واسطے جیرے صحابہ دا انتخاب کیتا ہے او بھی اللہ نے کیتا ہے واختار علی اصحابی میرے واسطے اللہ نے انتخاب کیتا ہے میرے صحابہ دا فجعل منہم وزراء انہاں وچوں کچھ میرے وزیر بنا دیتے اور پھر فرمایا فمن سبہم توجہ توجہ موجودہ وقت کی ضروری اہم بات فمن سبہم جیرا بندہ میرے صحابہ نو بھونکے گالیاں کڈے فرمایا فمن سبہم جیرا بندہ میرے نبی دے صحابہ نو بھونکے فعلیہ لعنت اللہ اللہ دی اس تے لعنت والملائکت اور فرشتہ دی اس تے لعنت والناس اجمعین اور سارے ایمان والا دی اس تے لعنت ایمان والے ہونا ایماندار ہونا سارے ماشاءاللہ ہاں تے آکھو جیرا نبی دے صحابہ نو بھونکے اس تے اللہ دی لعنت ہے اور پھر اگلی بات اسی حدیث میں ہے تفسیر قرطبی والے نے سورہ فتح کے اس میں لکھا ہے فرمایا اگلی حدیث کا جملہ ہے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ اللہ انہاں دی قبول نہیں کردہ کیری چیز صرفا ولا عدلا اللہ انہاں دی نہ نفلی عبادت قبول کر دے نہ فرضی عبادت قبول کر دے
انہاں دی نہ نفل قبول نہ فرض قبول، اللہ دی بھی لعنت، فرشتان دی بھی لعنت، اور تمام مومن انسانان دی بھی انہاں تے لعنت ہے۔ یہ حدیث میں حوالہ پیش کیتا ہے۔ ایک اور حدیث سنو، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے انساناں دے دلان دے اندر جھاتی پائیے، جھانکہ جھاتی پائیے، فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ رحمت والی جھاتی پا کے اللہ نے ڈٹھے تا اللہ نے محمد الرسول اللہ نو چن لیا ہے، اللہ نے اپنے نبی نو چن لیا ہے، فبعثہ برسالتی، اور اسے ہستی حضرت محمد رسول اللہ نو رسالت نال سرفراز کر کے، رسالت نبوت دا تاج پہنا کے اللہ نے اپنے نبی نو بھیجے، مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر ثم نظر، وقت اللہ پاک نے ڈٹھے فی قلوب العباد، بندہ دے دلان دے اندر، توجہ توجہ، یہ گل میں شروع کی تھی آئی، نبی بناونا ہوئے انتخاب کون کر دے؟ اللہ، تے صحابی بناونا ہوئے تاوی انتخاب کون کر دے؟ اللہ۔ سن حدیثاں دے حوالے، فرمایا فنظرا، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ثم نظر فی قلوب العباد، وقت اللہ پاک نظر پائیے لوگاں دے دلاں دے اندر، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی دے دل تو بعد، اپنے نبی دے دل تے جھاتی پاون تو بعد، انہاں دے سر تے تاج نبوت رکھن تو بعد، اللہ نے دوبارہ جھاتی پائی لوگاں دے دلاں دے اندر، فوجد قلوب اصحابہ خیر، اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دا دل سارا نالوں چنگا پایا ہے۔ اللہ، اللہ نو سب تو زیادہ چنگے لوگ نبیوں تو بعد نظر آئے تو نبی دے اصحاب نظر آئے، اور لوگوں اللہ دی نظر وچ بھی چنگے، امت دی نظر وچ بھی چنگے، نبیاں دی نظر وچ بھی چنگے، فرشتاں دی نظر وچ بھی چنگے، نہیں چنگے تے شیطان دی۔ جی اللہ اکبر۔ اور حوالہ دیواں، یہ بس کا ٹائم کیا ہے جی؟ کیا ٹائم ہے؟ کو ٹائم دسے سو تو پتہ لگ سی نا بھئی کتنا ٹائم ہے، 37 منٹ ہو گئے، 10-12 منٹ ہیں، 8-9 منٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنا جی، مسند بزار دی حدیث ہے، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، مسند بزار کی حدیث ہے۔ اور لوگوں سنو، اللہ نے کچھ لوگوں چنے نبیاں تے رسولاں تو علاوہ، سوى النبیین والمرسلین، اور فرمایا ان اللہ اختار اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ نو چنے نبیاں تے رسولاں تو علاوہ، واختار علی من اصحابی، اور انہاں وچوں کچھ میرے واسطے چونے جیران دی تعداد ارباتن چارے، یعنی انہاں دے ناوت لے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے چونے صحابہ اور انہاں وچوں 4 یار خلفاء چونے، اور انہاں چاران دے نا لے کے اللہ نے فرمایا، حدیث دے اندر ترتیب اسی طرح ہے، حدیث دے اندر ترتیب ہی ہے، اے اشارہ ہے، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا نمبر عمر دا، تیسرا نمبر عثمان دا، چوتھا نمبر علی دا رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلہم اصحابی، فرمایا انہاں نو میرا یار بنا دیتا ہے۔ اے بھی حوالہ یاد رکھ، اللہ حوالے بہت سارے ہیں، میں نے شارٹ کٹ میں لکھنے کے بجائے تصویریں بنا لیں، میں نے کہ حوالہ پیش کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اپنے موضوع تے آؤ،
اللہ نے جس طرح نبیاں دا انتخاب خود فرمایا ہے، نبی دے صحابہ دا انتخاب بھی خود فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو قرآن کے حوالے پیش کیے، قرآن کے، اور آپ ایک گل ثابت کی تھی، اللہ نو اپنے نبی دے یاراں تے اعتماد ہے، ثابت کی تھی نا گل۔ یہ پہلے آئے انہاں سن لیا ہے، یہ بعد چاہے خلاصہ سنو تاکہ تانوں سمجھ آئے کہ اللہ نو اپنے نبی دے یاراں تے کس طرح اعتماد ہے۔ اللہ بھی اعتماد کردا ہے، نبی پاک خود بھی اعتماد کر دیں، اور ساری امت مسلمہ بھی اعتماد کر دیے۔ نہیں کردا اعتماد تے کافر نہیں کردا۔ اللہ پہلا والا پیش کیتا ہے تانوں یاد ہوے تا، اللہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور لوگوں، جو بندہ بھی ایمان دا دعویٰ کرن لگے، آکھے جو میں مومنہ، ہر بندہ آتا ہے نا میں مومنہ، حضرات مومنین، اعلان بھی مومنین دے ناتے ہوندہ ہے۔ اللہ فرمائے لوگو تہاڈا ایمان میں تاں قبول کرساں کہ تہاڈا ایمان میرے محمد دے صحابہ دے مطابق ایمان ہوئے، جنہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان وغیرہ دا اور دیگر سائر صحابہ دا ایمان ہے، انہیں تہاڈا ایمان ہوئے تے تاں قبول کرساں۔ انہاں تو ہٹ کے ایمان بناون دی کوشش کی تھی اور اپنے آپ نو بڑا گامن سچیار بنان دی کوشش کی تھی کہ یار اسا نبی دے بڑے عاشقاں، اسا اہل بیت دے عاشقاں۔ اللہ فرماندے نے لوگو ایسے بندے نو دوسرے مقام تے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، دوسرے مقام تے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ ایمان والا دے راستے تو ہٹ کے کہ اور دے راستے تے چل کے آکھے میں ایمان والا، اللہ پاک فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُسْلِهِ جہنم وساعت مصیرا۔ یہ جے بندہ نو اسا جہنم دا کتا تے بنا سکدے ہاں، پر نبی دا عاشق اسا شمار نہیں کر سکدے۔ جیڑا صحابہ دے مطابق ایمان لے کے نہ آوے، جیڑا صحابہ نو ایماندار نہ سمجھے، او ساڈے کاغذاں دے اندر جہنم دا ایندھن تے بن سکدا ہے، مومن نہیں بن سکدا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حوالہ پیش کیتا ہے تو یاد بھی ان دونوں حوالے، دوجہ کیرا حوالہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ، میں حوالے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، سونیا اساں تانوں بڑا نرم گو بنایا ہے، بڑی مٹھی زبان والا بنایا ہے، بڑا اچھے اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اور چلدیاں اس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا وَاصْفَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ میرا پاک پیغمبر مینوں بڑا اعتماد ہے تیرے صحابہ تے، بڑا اعتماد ہے تیرے صحابہ تے۔ اللہ کتنا اعتماد ہے، اللہ کس طرح دا اعتماد ہے۔ اللہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سونیا کوئی بھی کم کرن لگے تا اپنے صحابہ دے نال مشورہ کر کے کریں۔ کیوں؟ اس واسطے صحابہ دا مشورہ بڑا اچھا مشورہ ہونا ہے۔ سونیا اسانو تیرے صحابہ تے اعتماد ہے، اس واسطے تینوں حکم دے رہے ہیں جدہ بھی مشورہ کرنا ہے اپنے صحابہ نال کرنا ہے۔ کہہ اعتماد ہے، اے نہیں آکھا پہلے جبرائیل نال مشورہ کر، اے نہیں آکھا اپنے گھر والے نال مشورہ کرنا، فرمایا صحابہ نال مشورہ کرنا ہے۔ کیوں؟ صحابہ تے اللہ نو اعتماد،
اور پھر اتنا اونچا مقام چلا گیا صحابہ دا، اللہ نے ایک حکم اور قانون تبدیل کیتا، سنو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ ایک کھاؤن والے کول نہیں، اے دوجا کول لے، فَقُلْ سلام علیکم۔ اللہ سونیا، توجہ میری طرف، اے میرے پاک پیغمبر، تہاڈی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے، توجہ مجلس لگی ہوئی ہوئے، دو چار بندے یا ایک بندہ بیٹھا ہوئے، اتو نواں بندہ آوے، اس دے ذمے ہے کہ او بندہ آمن والا سلام کرے، کر دے ہوندے ہو سلام، کال اٹینڈ کرتے ہیں، ہیلو، یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ ہے السلام علیکم، یہ طریقہ ہے نا مسلمانوں کا، اور ذرا اپنے اندر گریبان جھانکنا ہے، صرف سنی سنائی والا سنی نہیں بننا، پریکٹیکل سنی بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ افشو السلام، میرے نبی نے فرمایا سلام نو عام کرو، اور قول اللہ اکبر 11واں پارہ سورت یونس دے اندر فرمایا جس وقت جنتی جنت دے اندر ہونے نا انہاں دا جوئیں آپس دے اندر ٹکرو اور آمنا سامنا ہونے، انہاں سب تو پہلے آکھنا سلام، پہلا رکوع ہے سورہ یونس کا، میں حوالہ پیش کرتا ہوں، سلام سلام، تو آڈے تے سلام ہوئے، ہاں آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیرا بندہ بھی ایمان والا ہویا وعملوا الصالحات اور اللہ نے اس نو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائی، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ انہوں نے جنت دے اندر داخل کرنا ہے، نعمتیں ہونے ہیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ سورہ یونس پہلا رکوع ختم ہو رہے ہیں، فرمایا جس وقت بھی وہ آپس دے اندر جدا ہو سن، انہاں دا آخری جملہ ہونا ہے السلام علیکم، ہے تو ہمارا بھی ہونا چاہیے نا، اتھے عادت پکاؤ تو جنت تا نصیب تھی سی ہے، اتھے عادت نہ ہوئی تو جنت جوائیں سکتے ہیں، جنتیاں دا تا کلام ہونا ہے السلام علیکم، السلام علیکم ہو سی نا، ہے وہ آکے دن السلام علیکم اسانو پتہ ہی نہ ہو ویسا کہا ہیلو ہیلو، وہ جنت راستہ اوکھو ہوئے سی۔ اللہ اکبر، شریعت دا مسئلہ ہے کہ بیٹھے ہوئے بندہ تے آون والا بندہ کیا کرے؟ بولو سلام کرے، لیکن میرے پاک پیغمبر جتھے آوے تیرے صحابہ دا نمبر، توجہ جتھے آوے تیرے صحابہ دی عزت دا نمبر، جتھے آوے تیرے صحابہ دا مقام، میں اللہ پاک شریعت دے قانون بھی تبدیل کر دینا۔ اللہ کنye اللہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سونیا جے تساں بیٹھے ہو وہ تشریف فرما ہو وہ اور اتو آ جائے بلال، اتو آ جائے ابو ہریرہ، اتو آ جائے ابو بکر عمر عثمان علی، اتو آ جائے کوئی بھی تیرا بڑا چھوٹا صحابی، اور سونیا
جس وقت تیرا صحابی تیرے قریب آوے اس نو سلام نہیں کرن دیونا میرے پیغمبر تساں کھڑے ہو کے فقل سلام علیکم او میرا پیغمبر میں حکم دے رہا تینوں تیرا یار تیرا صحابی جس وقت قریب آوے اس تو پہلے تیں انہاں تے سلام کرنا ہے۔ اللہ اتھے قانون ہی تبدیل ہو گیا، کیوں؟ فرمایا سونیا تیری محنت دے نتیجے دے اندر تیری کاوش دے نتیجے دے اندر او جری تیری جماعت تیار ہوئیے انہاں واسطے میں اعلان پیا کردہ اولائکا حزب اللہ۔ اور کائنات والوں سنو میرے محمد دی کوشش دے اندر جیری جماعت تیار ہوئیے او یار تا صحاب یار تا میرے محمد الرسول اللہ دے، لیکن مینو اللہ ون دی قسم افواج میں اللہ دے فوج کہیں دی اللہ دی صحابی رسول اللہ دے فوج کہیں دی اللہ دی، اور جیرا اللہ دی فوج دے حملہ کرے مثلا ساڑی پاکستان آرمی تے کوئی حملہ کرے ساڑے جو کوئی برداشت کر سی کوئی نہیں برداشت کردا، کیوں؟ ساڑے ملک دی فورس ہے، ساڑے ملک دا ڈیفینس ہے، ساڑے ملک دی فوج ہے، اساں اس تے حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک دی فوج تے کوئی حملہ کرے اللہ برداشت کر سکتے نہیں ہو سکتا، تائیں تے میرے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا مطلب ہے؟ لوگو اللہ دا واسطہ نے کہ میں نے اس دا مفہوم کے لوگو اللہ دا واسطہ نے اللہ فی اصحابی میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈر دے روے کہ نہیں بھی کوئی زبان درازی نہیں کرنی، اور پھر فرمایا فی لا تتخذوہم من بعدی غرضا اپنی غرض و غایت واسطے میرے صحابہ نو کوئی برا بھلا نہیں آکڑا، فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اس دا حکمانہ علماء نے لکھا ہے جیرا بندہ میرے صحابہ نال محبت کرسی میں محمد او دے نال محبت کرسا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جیرا بندہ میرے صحابہ نال بغض رکھسی میں محمد انہ دے نال بغض رکھسا، ومن آذاہم توجہ میرے بھائیو ومن آذاہم جیرا میرے صحابی نو تکلیف پہنچاوے فقد آذانی سمجھو اس نے میں محمد دا دل دکھایا ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ جے میں محمد دا دل دکھایا ہے سمجھو اس اللہ دا دل دکھایا ہے، اور جیرے نے اللہ دا دل دکھایا ہے اس تو بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں، مانتے ہو؟ جیرا نبی دا دل دکھائے نبی دے خدا دا دل دکھائے اس تو بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اس واسطے آج کی میری معروضات کا خلاصہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ بھائیو جس طرح نبوت کا جو مقام ہے رسالت کا جو مقام ہے یہ پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، نبوت کے لیے انتخاب ہوتا ہے میرے اللہ کا، سلیکشن ہوتی ہے میرے اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو نبوت کے سرفراز کرتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات کی قسم ہے صحابیت کے لیے بھی کوئی تعلیم شرط نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی اپنی ڈگریاں حاصل
حاصل کر کے صحابی نہیں بن سکتا. صحابیت کے لیے بھی معیار ہے اللہ کا انتخاب, اللہ کا چناؤ. اب خطبے میں جو آیت پڑھی تھی وہ سنو, بات ختم کریں. قل الحمدللہ, او میرے پیغمبر کہہ دے الحمدللہ, آنکھو الحمدللہ. قل الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وسلام, اور سلامتی ہو ان لوگوں کے لیے. علی عبادہ الذین اصطفیٰ, جن جن لوگوں کو اللہ نے چنا نبوت کے لیے انہاں تے بھی سلام, اور جنہ جنہ لوگوں نو اللہ نے چنے صحابیت واسطے انہاں تے بھی سلام, اور جیرا انہاں نو بھونکے اس تے اللہ دی لعنت ہے. اللہم